لو ترکہا لدارت وطحنت الی یوم القیامہ، اگر یہ اس میں سے آٹا نکالتے نہ رہتے تو یہ چکی قیامت تک آٹا دیتی رہتی۔ قصص الحدیث سیریز کا 19واں واقعہ پیش خدمت ہے۔ یہ واقعہ مسند احمد جو 15 جلدوں کی حدیث کی کتاب ہے اور ذخیرہ حدیث اس میں موجود ہے، اس سے میں نقل کر کے واقعہ سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امت میں سے 2 امتیوں کا یہ واقعہ سنایا، جس کا مفہوم ہے کسی زمانے میں 2 میاں بیوی ایک گھر میں رہتے تھے۔ شوہر جو محنت مزدوری کر کے آتا، اس سے گھر کیا گزر بسر ہوتا۔ ایک مرتبہ شوہر جو ہے وہ دور سفر پہ گیا اور جو ہے جب واپس آیا تو بیوی سے کہنے لگا، اور اس کی بیوی جو اس واقعے میں جو حدیث سے پتہ چلتا ہے انتہائی نیک اور پاکیزہ عورت تھی، تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں بڑا تھکا ہوا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اس وقت گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، تو بیوی شوہر سے کہنے لگی آپ آرام کریں، میں ابھی تندور میں روٹی بنا کے آتی ہوں، آپ آرام کریں۔ اس عورت نے، میں یہ حدیث کا واقعہ سنا رہا ہوں، مصلی بچھایا، رو رو کے اللہ سے دعا کرتی رہی اور کہتی رہی کہ اے اللہ تو پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، اے اللہ تو چونٹیوں کو بھی رزق دیتا ہے، اے اللہ میں بھی ان کی طرح ایک مخلوق ہوں، اور اے اللہ تو نے تو مجھے انسان بنایا ہے، اے اللہ میرا شوہر بھوکا ہے، اے اللہ اس نے کھانے کا تقاضا کیا ہے، اے اللہ تو میری دعا قبول کر لے، اے اللہ کھانے کا بندوبست کر دے۔ اچھا، پھر وہ عورت جو ہے جب اس نے اللہ سے دعا کر لی، خوب آہو زاری کر لی، اللہ سے مانگ لیا، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے وہ عورت جو ہے تندور کی طرف آئی، اور اس نے تندور پہ جو ڈھکنا ہوتا ہے اس کو ہٹایا بسم اللہ پڑھ کے، تو کیا دیکھا کہ حدیث میں آتا ہے، میں یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، کہ اس تندور کے اندر بکرا کی ران تھی، بھنا ہوا بکرا تھا، اور جو اس کے برابر میں جو آٹے کی چکی تھی اس میں سے آٹا نکل رہا تھا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ دونوں میاں بیوی نے اس گوشت کو نکالا اور اس آٹے کو دونوں میاں بیوی جمع کرنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ترکہا لدارت وطحنت الی یوم القیامہ، اگر یہ اس میں سے آٹا نکالتے نہ رہتے تو یہ چکی قیامت تک آٹا دیتی رہتی۔ تو میرا عزیزوں، اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا وہ کیا ملتا کہ بھائی مومن جو ہے کبھی بھی دعا سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی۔ جب دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو سوچے کہ کہیں ہمارے پیٹ میں حرام تو نہیں جا رہا۔ اور دعا کیسی مانگی جائے؟ علماء نے لکھا ہے ایسے مانگی جائے کہ اللہ جو حدیث میں آتا ہے غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگ بادشاہ سے رہیں اور دماغ کہیں اور ہے۔ دعا ایسے مانگے کہ ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے، چاروں طرف پانی پانی ہے، ایسے موقع پہ وہ جب اللہ کو پکارے گا اس طرح دعا مانگی جائے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا کرنا عبادت ہے، خالی دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے، تہجد جتنا اجر ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ دعا کر رہے ہیں ہمیں یہ عبادت نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کے بعد دینے کی باری آتی ہے ہم مانگتے نہیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب قول ہے دعا کے بارے میں، کہ اللہ جو ہے وہ حیا والا سخی ہے، ایسا سخیوں کا سخی ہے جس میں حیا ہے، کہ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں کیوں نہ اس کو دوں، اللہ اس کو دیتا ہے۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہی ہے، بعض اوقات اللہ آزما لیتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے جو فرحت کے وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، جب وقت وہ شخص
غم کے موقع پر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ وہ ہوتے ہیں جو صرف غم کے وقت ہی اللہ کو پکارتے ہیں۔ نہیں، اللہ کو ایسا بندہ چاہیے جو ہر آن ہر گھڑی، چاہے خوشی ہو غمی ہو، اللہ کو پکارے۔ اور دوسرا حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ بندے کے گمان میں یہ ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ بندے کے گمان میں ہوگا کہ یہ مزار والا بابا مجھے دے گا، یہ بت مجھے دے گا، تو اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اس کو پھر اسی بت سے ملے گا، اسی مزار والے سے ملے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو صحیح کریں۔ اور میرے عزیزوں، اذان کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیانہ وقت ہوتا ہے، اس میں حدیث میں آتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے کی نماز کا وقت قبولیت کا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا، ہے کوئی دعا کو قبول کرنے والا، میں اس کی فریاد سنوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعظم بتلایا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے 3 مرتبہ کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو ان کلمات کو کہہ کے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کے بارے میں الگ الگ حدیث ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام ہو اس کی دعا نہ قبول ہوتی ہے نہ نماز قبول ہوتی ہے 40 دن تک۔ جو چغل خور ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے چغلی کرنے والے کی بھی اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تیسرا بد نصیب کون؟ حدیث میں آتا ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہوتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ قطع رحمی جائز نہیں ہے کہ 3 دن گزر گئے تو سمجھ لیں بندہ مکمل قطع رحمی میں شمار ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو واقعہ دعا کی قبولیت کا بیان کیا گیا ہے، اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو کوشش کریں اپنے اور میرے صدقے جاریہ کی نیت سے زیادہ اس کو پھیلائیں، کیا پتہ کسی کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔